یا کعبہ یا ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اس نے دوسرا سوال پوچھا. یہ میرے کسی بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ اگر نماز میں مسجد نبوی یا کعبے کا یا پیغمبر کا یا کسی اور کا خیال آئے تو نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ جواب ہے کہ خیال آنے پر نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. خیال چاہے کسی چیز کا بھی آئے. یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ انسان کی باڈی میں ہر چیز ہمارے قابو میں ہے لیکن خیال ہمارے قابو میں نہیں. آپ اپنے ہاتھ کو کہاں رکھیں گے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ اپنی آنکھ کو کہاں رکھیں گے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے لیکن آپ کا خیال آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے نماز کے دوران خیالات کی پابندی نہیں ہے. اگر اسلام لازم کرتا کہ صاحب نماز میں خیال تمہیں یہ والا رکھنا ہے اور وہ انسان کے بس سے باہر ہے. انسان کے بس سے باہر. امام بخاری نے اس بات کو سمجھانے کے لیے عنوان لگایا. کیا لگایا عنوان؟ امام بخاری کا کمال ہے کہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں, اس کے شروع میں ایک جملہ لکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب. اس ترجمۃ الباب سے بتانا چاہتے ہیں ہوتا ہے. امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کے چلے گئے. صحابہ کو تعجب ہوا, حضور اچانک کیوں چلے گئے؟ کافی دیر کے بعد جب حضور واپس آئے تو صحابہ کو تعجب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا تم لوگ تعجب کر رہے ہوں گے میں فوراً کیوں چلا گیا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا نماز کے دوران مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اس لیے میں فوراً چلا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کو خیرات کر دو, ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور میرے گھر میں سونا پڑا ہوا رہ جائے. تو نماز کے دوران سونے کا خیال آیا. امام بخاری نے عنوان لگایا نماز کے دوران اگر ادھر ادھر کا خیال آئے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. مثال دکھائی نبی کی آپ. تو لہذا نماز میں اللہ کا خیال آئے بہت اچھا, سب سے بڑی نعمت وہی ہے. لیکن اگر نبی کا خیال آئے آ سکتا ہے. سیدھی بات ہے جب ہم وہ آیتیں پڑھیں گے جن آیتوں میں نبی کا تذکرہ ہے تو نبی کا خیال آ سکتا ہے. ہم نے وہ آیتیں پڑھی جس میں خانہ کعبہ کا تذکرہ ہے تو خانہ کعبہ کا خیال آئے گا. ہم نے وہ آیتیں پڑھی جس میں مثلا پہاڑوں کا تذکرہ ہے اور اسی بیچ میں آپ کو خیال آیا کہ ہاں صاحب ہم بھی ایک دن گئے تھے پہاڑوں پہ ٹریکنگ کرنے کے لیے تو خیال آ سکتا ہے. اسی طرح سے آپ نے آیت پڑھی کیا سب گائے خدا کی نشانی ہے, دیکھو اس کے جسم سے کیسے سفید دودھ نکل کر کے آتا ہے اور اس دودھ کے اندر نہ گوبر کی آمیزش ہے نہ خون کی ملاوٹ ہے اور صاف شفاف دودھ میں تمہیں پلا رہا ہوں. اور آپ نے یہ آیت پڑھی, ترجمہ آپ کو یاد تھا, آپ کو فوراً یاد آیا میری امی بھی گھر کے اندر گائے کے دودھ نکالتی ہے اور واقعی سفید سفید دودھ ہوتا ہے. تو خیال آ سکتے ہیں. اس لیے خیالات کے آنے سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. دوسرا سوال میرے بھائی نے لکھا ہے اگر نماز میں اچانک بجلی چلی جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب کچھ نہیں کرنا چاہیے, اپنی نماز چالو رکھیں, اپنی نماز جاری رکھیں, ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. جواب کیا کہ صاحب اندھیرے میں نماز ہوگی؟ جواب ہے اندھیرے میں نماز ہوگی. اس کا جواب یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے میں اعتراضی کیا ہے؟ بلکہ اندھیرے میں نماز تو زیادہ اچھی بنتی ہے. کیوں؟ آپ باہر کی جتنی چیزوں سے کٹ جائیں گے اتنی آپ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکیں گے. بلکہ ہم تو مشورہ دیتے ہیں کہ رات کو جب کبھی آپ نماز پڑھنا چاہیں آپ خوب لائٹیں آن کر کے نماز پڑھیں ایک شکل, اور پورا اندھیرا کر کے نماز پڑھیں دوسری شکل. کون سی صورت میں نماز کی طرف توجہ زیادہ رہے گی؟ اندھیرا. اور آخری بات اس سلسلے میں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ 8 سال تک مسجد نبوی میں کوئی چراغ نہیں جلا. 8 سال تک مسجد نبوی میں کوئی چراغ نہیں جلا. یہ بھی تاریخ ہے اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی تاریخ کی ایک چیز ریکارڈ میں ہے. 8 سال تک چراغ نہیں جلا ہے. 8واں سال تھا, ایک شخص مسلمان ہوئے تمیم, اور اس نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا تو پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ مسجد میں چراغ جلا گیا. تو لوگ آ کر دیکھتے تھے چراغ کیسا ہوتا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں, بخاری میں حدیث ہے, حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر مجھے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, تب حضور سجدہ کرتے تھے کیونکہ جگہ نہیں تھی, اتنی کم جگہ تھی. کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوا کرتا تھا. وَلَيْسَ فِي بُيُوتِنَا الْمَصَابِيحُ, اس زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوا کرتا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اندھیرے میں نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. البتہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ صاحب بجلی چلی گئی, ہم اندھیرے میں کھڑے ہیں, اب کوئی آنے والا اگر آئے گا وہ کہاں جائے گا؟ تو جواب یہ ہے وہ آنے والا کہاں جائے گا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کی ذمہ داری. آپ تو نماز میں ہیں, آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے اس کے لیے روشنی کا انتظام کرنا. ہاں اب اگر آپ روشنی کرنے پر مجبور ہی ہیں
تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ صرف ایک ہاتھ یوز کر کے اگر آپ کوئی لائٹ جلا سکے، مثلا آج آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ایک ہاتھ یوز کر کے اگر آپ نے موبائل آن کر دیا اور لائٹ جل گئی تو ٹھیک، یا جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں اگر کوئی سوئچ ہوگا اور آپ نے اس کو جلا دیا تو اتنی اجازت تو ہے، اور اگر ایسا نہیں کر پائے تو آپ اندھیرے میں اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ میرے بھائی نے لکھا ہے، آج کل رمضان میں فجر کی نماز جلدی سوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ حتیٰ کہ حدیث میں کہ ہر فجر کی نماز زوال تک سونا صحیح نہیں ہے۔ جواب، رمضان کے ایام گزر رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، 10:30 11 بجے تک لوگ تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، 11 ساڑھے 11 بجے لوگ سوتے ہیں، اور تقریباً 3 بجے تو لازماً اٹھنا ہوگا، تو اتنا کم وقت ملتا ہے سونے کے لیے، اس لیے فجر کی نماز جتنی جلدی ہو اتنا بہتر، اور فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جائیں تاکہ آپ اپنی نیند پوری کریں، بالکل اجازت۔ اس طرح کی حدیث کہیں نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا کوئی منع ہو، یا فجر کی نماز کے بعد زوال تک سونے کی کوئی برائی بیان کی ہو، کہیں کوئی حدیث نہیں ہے، اور ساری دنیا میں مسلمان فجر کی نماز کے بعد آرام کرتے ہیں، اس لیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سوئیں زوال تک، ایسا کچھ نہیں۔ یہ ایک اور سوال ہے، یہاں پر انگلش میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ جنتی مردوں کو بخشتا ہے اور جنتی عورت کو کیا بخشتا ہے؟ یہ سوال بہت مشہور سوال ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب جنت میں جانے والے مردوں کو، حوریں، تو جنت میں جانے والی خواتین کو کیا ملے گا؟ تو جواب یہ ہے، خاتون کے لیے سب سے قیمتی ترین چیز اس کا شوہر ہے۔ خاتون کے لیے سب سے قیمتی ترین چیز اس کا شوہر ہے۔ خاتون کے لیے یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں کے پاس جائے، یہ خاتون کے لیے عیب ہے۔ اس لیے باغیرت خاتون موت پسند کر لے گی لیکن یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور مجھے ٹچ کرے۔ جنت میں جانے والی خواتین سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے کوئی اور مرد ہونا چاہیے، ہاں وہ یہ چاہے گی میرا شوہر مجھے ملے اور جتنی ہو رہے ہیں وہ ساری میرے انڈر رہیں گی، اور ایسا ہی حدیث میں ہے کہ وہاں جتنی عورتیں ہوں گی وہ اس کے انڈر ہوں گی اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی اور ملکہ بن کر کے رہے گی۔ اس لیے یہ سوال عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، جناب مردوں کو 70 حوریں ملیں گی تو عورتوں کے 70 حورا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مردوں کے 70 حوریں، ان کی بیویاں اگر جنت میں ہوں گی تو ان کے ساتھ ہوں گی، اگر خدا نہ خواستہ بیوی کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی تو یہ شوہر اپنی بیوی کے بغیر یہاں ہے، دوسری جنت کی عورت اس کے نکاح میں آ سکتی ہے، یا وہ عورت جو جہنم میں چلی گئی جب وہ جہنم سے نکل کر آئے گی تو اپنے شوہر کے پاس پہنچ سکتی ہے۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر جہنم میں چلا گیا اور بیوی جنت میں پہنچ گئی تو ظاہر اس کا شوہر وہاں نہیں، وہاں اس کو اختیار دیا جائے گا، جس کے ساتھ تم چاہو وہ تمہارا شوہر بنا دیا جائے گا۔ لیکن عورت کی غیرت اور اس کی حیا، اس کی پاکدامنی، اس کی نسوانی حمیت یہ گوارا ہی نہیں کر سکتی ہے کہ میں ایک سے زیادہ مردوں کے جسم کو ٹچ کروں۔ کیا عورتیں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے، تراویح کی نماز جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جماعت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اکیلی نماز پڑھیں، لیکن اگر اس کے باوجود گھر میں عورتیں جماعت کرنا چاہیں تو جو ان کی امامت کرنے والی خاتون ہوگی وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، صف کے بیچ میں کھڑی ہو کر کے جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ مگر افضل یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں جمع ہو کر کے عورتیں الگ الگ نمازیں پڑھیں شوق کے ساتھ مل کر کے، اور اگر جماعت کریں گے تو میں نے عرض کیا کہ ان کا امام جو خاتون ہوگی وہ سب کے بیچ میں کھڑی ہوگی، اور اگر یہ خواتین مردوں کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں پھر مرد امام الگ ہوگا، ان کے پیچھے مرد مقتدی ہوں گے اور پچھلی صفوں میں عورتیں بھی ہو سکتی۔ اگر رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں تو دل میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ بہت صحیح سوال ہے، یقیناً صحیح سوال ہے، غلط نہیں ہے، اور یہ ہم سب کا واقعہ ہے۔ اس لیے جس بھائی نے سوال یہ کیا ہے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، صحیح سوال پوچھا ہے کہ اگر شیطان بند ہیں تو گناہ کیوں ہوتے ہیں، اگر شیطان بند ہیں تو وسوسے کیوں آتے ہیں، اگر شیطان بند ہیں تو میری آنکھ ان کنٹرول کیوں ہے، اگر شیطان بند ہے تو میرے دل میں آج بھی رشوت لینے کی چاہت کیوں ہے، اگر شیطان بند ہے میں آج بھی اپنی زبان سے گناہ کیوں کرتا ہوں۔ میں اس میں بیچ میں مجھے واقعہ یاد آ گیا، میں ایک دفعہ جموں گیا باٹرا میڈیکل کالج میں، تو وہاں ایک صاحب آئے تھے، تو رات کو 11 بجے ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ نہیں ابھی آپ سوچیں، کہنے لگے جی مجھے 6 مہینے ہو گئے سوچتے ہوئے۔ میں نے کہا نہیں ابھی اور سوچو، آپ کو کوئی پریشر تو نہیں ہے، کوئی
लालच तो नहीं है? कहने लगा जी कुछ नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई लालच नहीं। और वो मेडिकल पढ़ रहे थे। मैंने कहा अभी और सोचे आप। बहरहाल वो इंतजार रात के 2 बजे फिर वो आए। कहने लगे जी मैंने बहुत सोचा। अब खैर जब वो तैयार हो गए तो उनको कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अब वहाँ बहुत सारे कश्मीरी तलबा थे। तो अब उसने कहा देखिए मैं इसलिए मुसलमान बना कि अच्छा इंसान बनने के लिए बुरे कामों से बचना जरूरी है। और इंसान बुरे कामों से तब तक नहीं बच सकता जब तक किसी का डर न हो। और मैं किस चीज से डरूंगा? पुलिस वाले का डर मुझे क्या है? मैं उसको 10 रुपए दूंगा, जो चाहूंगा मैं कर सकता। किसी और चीज से मैं क्या डरूंगा? मैं माँ बाप से क्यों डरूंगा? डर एक ही चीज का है, वो है खुदा का डर। और वो खुदा का डर मुझे तब मिलेगा जब मैंने इस्लाम कबूल किया। अब मैं मुसलमान हो गया। अब कश्मीरी लड़कों को क्या कहा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुसलमान कैसा होता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा। खैर, तो सवाल यह है कि ये बुरे ख्याल कहां से आते हैं जब शैतान बंद है? जवाब, इंसान को बुराइयों की तरफ खींचने वाली 2 ताकतें काम करती हैं, एक इंसान का नफ्स और एक शैतान। शैतान तो बंद है मगर नफ्स तो जिंदा है। उस नफ्स को कंट्रोल करने के लिए रोजा रखा गया। तो चूंकि नफ्स हमारे साथ साथ है, वही नफ्स हमें उभारता है गुनाहों के लिए। और रमजान जो है उसी नफ्स की ट्रेनिंग कोर्स है। अगर वो नफ्स काबू में आ जाता है तो उसके बाद फिर चुनाचे मैं अपने भाई को जो इसी शहर में है, उन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही। कहने लगे जी एक वक्त मेरा वो था कि मैं हर अपनी बहन का पीछा दौड़ने लगता था। और जहां कहीं चमकती हुई औरत नजर आ गई मैं पीछे दौड़ने लगता था। और मुझे बड़ी बेकरारी होती थी जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं। फिर एक वक्त आया कि मुझे दिल में ख्याल आने लगा ये गुनाह है। फिर एक वक्त आया अपने आप को मैं समझाने लगा अपने आप को बचाओ, मगर मैं बचा नहीं पाता था। क्या लगा, फिर एक वक्त आया कि मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा बचा लेता था और कभी कभी गुनाह हो जाता था। फिर एक वक्त आया कि मैंने मुकम्मल तौर पर बचाने लगा। कहते हैं आज मेरी हालत ये है, आज मेरी हालत ये है। अब जुमला उसने देखिए, कहते हैं आज मेरी हालत ये है कि मैं नजर से काइन तज़ाइन बराबर, मेरी नजर में और खातून और पत्थर दोनों बराबर हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये मिजाज पैदा हो जाए। मैं नजर में से काइन तज़ाइन, शानदार जुमला बोला। मैंने कहा यार ये तो तुमने तारीखी जुमला बोला है और याद रखने के काबिल है, और साथ में काफिया भी जोड़ा है। तो बहरहाल नफ्स इंसान के साथ लगा हुआ है, इसी वजह से इंसान के दिल में वसवसे आते हैं। अगर कोई गैर महरम के रिश्ते में हो तो वह तौबा करना चाहता है तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। यकीनन हम में से बहुत सारे लोगों का हाल ऐसा होगा कि हम किसी गुनाह के काम में हैं, आज ही तौबा करते हैं। और जब तौबा करेंगे तो अल्लाह को इतनी मोहब्बत आती है अपने इस बंदे से कि जो गुनाह की जिंदगी गुजार रहा था और फिर या अल्लाह मैं तौबा करता हूं। हदीसों में है 100 बूढ़ों के तौबा करने पर अल्लाह को इतनी खुशी नहीं होती जितने एक जवान के तौबा करने पर होती। तो इसलिए अगर गलत ताल्लुकात में है, गलत रिलेशंस है, तो उनको आज ही तर्क कर दें और तौबा कर दें, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मुझसे गलती हो गई है, मैं आज अपने आप को सुधार लेता हूं और सुधारने के बाद अब नई जिंदगी स्टार्ट करता हूं। इसकी हजारों मिसालें हैं। एक मिसाल मैं अर्ज करता हूं। मुझे जम्मू मेडिकल कॉलेज से बात्रा मेडिकल कॉलेज से लड़के ने फोन किया। क्या लगा जी मेरे किसी खातून के साथ ताल्लुकात हैं, खातून के साथ ताल्लुकात हैं। तो मैंने कहा क्या पूछना चाहते हैं? तो मैंने अच्छा जवाजियत, तो हराम है। पर ये आज तुम्हें क्या सवाल कैसे पैदा हुआ, आज तुम पूछना चाहते हो? क्या लगा जब मैं जमात में निकला था तो वहां मुझे ख्याल आया कि शायद ये गुनाह होगा। तो मैंने कहा ये हराम है और छोड़ना जरूरी है। क्या लगा जी बहुत मुश्किल है, कैसे छोड़ूंगा? 3-4 साल से हमारे अफेयर्स चल रहे हैं। मैंने कहा तुम छोड़ने का इरादा करो कुछ ना कुछ। क्या लगा जी कैसे छोड़ेंगे? मैंने कहा तुम जाकर लड़ाई करो उससे किसी भी उन्वान से, और लड़ाई करने के बाद ताल्लुकात खत्म कर दो। कैसे लड़ाई करो? मैंने कहा और तो मैं नहीं बता सकता, मुझे यूं तुम उससे जाकर के कहो मैंने सुना तुम्हारा किसी और के साथ भी। बहुत अच्छा। इसके बाद असर के बाद ये बात हो रही है। ईशा के बाद लड़के ने फोन किया। क्या लगा जी अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई हो गई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। क्या लड़ाई हो गई? क्या लगा मैंने जाकर उससे कहा मैंने सुना तुम्हारा कहीं और भी है। उसने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा नहीं तुमने मुझे धोखा दिया। उसने कहा बिल्कुल नहीं। इसी पे मैंने लड़ाई। कहता लड़ाई हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके कुछ गिफ्ट्स मेरे पास हैं, मैं कल सुबह जाकर उसको ये दे के आऊंगा और सी ऑफ करूंगा। मैंने कहा हाँ शैतान को दूसरे जरिए से फंसा। अब जब तुम सुबह जाओगे और आपने इश्क का अंजाम, बुरा अंजाम, और उसके बाद फिर एक दर्द लेकर के वापस आओगे और 2-3 आंसू बहाकर ये शैतान ने तुमको खेला। खैर उसके चंद दिनों के बाद कोई खातून फोन करती है। वो कहती है आप फलां साहब है? मैंने कहा जी हाँ। कह लगा तुझको यही करा क्या? 3 साल के ताल्लुकात आपने हमने खत्म कराया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुम एक काम करो, तुम अपने बाप का मुझे नंबर दे दो,
میں تمہارے باپ کو ابھی فون کروں گا, تمہاری بیٹی وہاں میڈیکل پڑھنے نہیں گئی ہے, وہ آوارگی کر رہی ہے وہاں, اور جلدی مجھے نام بتاؤ اپنے باپ کا, نمبر دے دو. کل کا نہ میرا روپے نہیں, میں تو اتنا نمبر دے دو مجھے اپنے والد کا, میں تمہارے والد سے کہوں گا میں نے تمہاری بیٹی کے معاملے میں یہ سنا اور یہ میں نے کیا. اگر میرے بھائیو, آپ کی جوانی کی زندگی میں یہ شیطانی چیزیں آپ کو لگ سکتی ہیں. آپ چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, دونوں کو یہ چیزیں پیچھا کر سکتی ہیں, اور ہو سکتا ہے بہت ساری اس میں مبتلا ہوں. اپنے آپ اس زہر سے بچائیں. یہ میٹھا ہے مگر زہر ہے, اندر اس میں زہری زہر ہے. یہ چیز آپ کے کیریئر کو تباہ کرے گی, آپ کے اخلاق کو تباہ کرے گی, آپ کو قابل نہیں بننے دے گی. آپ کا پیسہ نہ جانے کن کن چیزوں میں خرچ ہوتا رہے گا. آپ ہر وقت اسی ٹینشن میں ہوں گے. آج کل ہمارے تعلقات میں تلخی آ گئی, اب کیا کریں, اب منائیں یا نہ منائیں. اور ذرا سے آپ گانے سنیں گے تو اسی روپ سے, آپ میوزک سنیں گے اسی روپ سے, آپ خواہ عاشق بننا چاہیں گے اور معشوق بننا چاہیں گے, پھر خیالوں میں اپنے آپ کو قربان کریں گے اور قربان ہونے لگیں گے. ان خیالوں کی دنیا میں آپ کی جوانی گزر جائے گی اور داغ لگ جائے گا. تو اس لیے آج ہی توبہ کریں جن کو اس طرح کے تعلقات ہوں, اور یہاں سے توبہ کر کے نکل جائیں, اور اپنے دوسرے لوگوں کو بھی یہی میسج دیں. ایک شخص نماز کی پابندی کرتا ہے, دینی معاملات بھی کرتا ہے, کیا اس کے باوجود یہ شخص روحانی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے؟ جواب بھی بالکل ہو سکتا ہے. نماز پڑھنے کے باوجود انسان روحانی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے پھر نماز کا فائدہ کیا ہوا؟ جواب یہ ہے کہ نماز کی دو قسمیں. ایک نماز وہ ہے جو انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تم کو برائیوں سے روک دیتی ہے. اور ایک ہماری نماز ہے بھاگا دوڑی کی نماز, یہ بے جان نماز ہے. یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ دودھ کے اندر سے ساری ملائی نکال لی ہے, اب وہ صرف پانی باقی بچ گیا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے اندر برائی, کچھ برے خیالات, مثلا ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے, اس کے دل میں کبر آ گیا, یہ سارے بے نمازی میں ایک نمازی ہوں, تو کبر کی بیماری ہے. ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے, وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گیا, اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگ گیا, یہ بیماری آ گئی. یا ایسا ہو سکتا ہے نماز تو پڑھ رہا ہے مگر ہمسائے میں, پڑوس میں کسی نے نئی گاڑی لائی, اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا, ہائے انہوں نے کیوں نئی گاڑی لائی, میرا تو ابھی وہی کھٹا رہا. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ خدا نہ خواستہ فیل ہو گیا, اور پڑوسی کا بچہ جو ہے اس نے فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا, اس کے دل میں نفرت آ گئی, حسد آ گیا, میرا بچہ فیل, ان کا بچہ پاس کیوں ہوا. ٹھیک اسی طرح سے اور دیکھیں آگے, نمازی انسان ہے مگر کسی سے مجھے تکلیفیں پہنچی. مان لیجئے میرا کولیگ, میرا کسٹمر, میرا دوست, میرا اسٹوڈنٹ, میرا پڑوسی, کسی کے ذریعے مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں. میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا, میں نمازی ہوں مگر دل میں ہے اس سے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائی. اس کے بعد میں نے سنا ان کو حادثہ ہو گیا, تو میرے دل میں خوشی آئی. اصل کورنس پتہ ہے میونی اشپور گوسو یہ سنا والا کاشر, میری آہے بات لگ گئی. ٹھیک, یہ جو میرے دل میں خوشی آئی یہ بیماری ہے. مجھے خوشی نہیں آنی چاہیے دل میں, مجھے غم ہونا چاہیے. اس نے مجھے ستایا ضرور ہے, آج اگر ان کو تکلیف پہنچی ہے مجھے خوشی نہیں آنی چاہیے, مجھے رحم آنا چاہیے. یا اللہ اگرچہ ہم سے واریا تکلیفات نمود, مگر اگر ونکنس ہمیں تکلیف ہو خدا ہم تکلیف اس کاٹوں گے, اور مجھے فوراً جانا چاہیے کہ مجھے بہت دکھ ہوا, آپ کو تکلیف پہنچی ہے. یہ فوراً سوچنے لگے کہ میں نے اس کو دفتر میں اتنا ستایا اور آج مجھے حادثہ پیش آ گیا, یہ فوراً میری تعزیت کے لیے آ گیا, کتنا اچھا انسان ہے, میری اس رویے کا اثر اس پر پڑے گا. تو نمازی بننے کے باوجود انسان کو بیماریاں لگ سکتی ہیں. اسی لیے ہمارے پورے سلسلے تصوف میں بیعت کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ اسی لیے ہے. کیا صاحب, کہ بیعت کرنے کے ذریعے سے انسان کی روحانی بیماریوں کی تربیت ہوتی ہے. انسان برتر ہونے کے باوجود تواضع رکھے گا. عہدہ ہے افسری کا, کبر آئے گا کیونکہ کرسی ہے, اور کرسی اس کو بڑا کہے گی. ڈگری ہاتھ میں ہے, برتری آئے گی. مولوی صاحب کو ٹینٹ آ گئی, میں نے 10 کتابیں پڑھی ہیں, انہوں نے 2 کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں. عالم کو ٹینٹ آئے گی, میں نے 8 سالہ کورس پالے کیا, میں فاضل ہوں اور میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آیا ہوں, میں ندوے سے پڑھ کر آیا, میں اشرفی ہوں, میں قاسمی ہوں, میں ازہری ہوں, جامعہ ازہر سے پڑھ کر کے آیا. انہوں نے 2 کتابیں بھی نہیں پڑھی ابھی, انہوں نے قرآن کا ترجمہ ان کو نہیں آتا ہے, میں نے 10 تفسیریں پڑھی ہیں. کبر آئے, کبر کبھی آئے گا علم کی بنا پر, کبر کبھی آئے گا عہدے کی بنا پر, اور کبھی کبر آئے گا خوبصورتی کی بنا پر. دیکھا میں ایسا سمارٹ, وہ دیکھا کیسے بدصورت ہے, تو حسن کی بنا پر کبر آتا ہے, دولت کی بنا پر کبر آتا ہے, عہدے کی بنا پر, حتیٰ کہ عبادت کی بنا پر بھی کبر آتا ہے. ابلیس کو عبادت ہی کا کبر تو آیا تھا کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں, فرشتوں سے آگے نکل گیا. ان بیماریوں کا علاج تربیت کے ذریعے سے ہوتا ہے, اور ان سے ایک علاج روزہ بھی ہے.
इंसान का कभी बाहर का हाल देख कर के ईमान कमजोर होता है, उस हाल में क्या करना चाहिए? ईमान की लेवल घटती भी है और बढ़ती भी है। घटती और बढ़ती कैसे है? जब गुनाह करते हुए डर लगे, या अंदर से ऐसा डर हो कि गुनाह से रोक रहा है, तो अलामत है कि ईमान अच्छी हालत में है। और जब इंसान गुनाह की तरफ जा रहा है और कोई परवाह नहीं, और गुनाह कर रहा है फिर भी खुदा का डर नहीं, खुदा का ख्याल आया फिर भी होने दो, ये इसका मतलब है कि ईमान की लेवल बहुत नीचे है। यानी अगर मुझे भूख लग रही है तो इसका मतलब यह है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, और अगर मुझे भूख नहीं लग रही है तो अलामत इस बात की है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है। अगर मुझे वक्त पर नींद आ रही है और ठीक नींद आ रही है, इसका मतलब है कि मेरी सेहत ठीक है, और अगर नींद नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बस ठीक इसी तरह से अगर मैं अच्छे कामों के लिए फौरन उठ खड़ा होता हूं और गुनाह से अपने आप को रोक लेता हूं, अलामत है कि ईमान अच्छी हालत में है। और अगर मैं गुनाह से अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं, दफ्तर में करप्शन, बाजार में मिलावट, दफ्तर में ड्यूटी नहीं, अपनी आंख का गुनाह अलग, म्यूजिक का गुनाह अलग, शराब पीने का गुनाह अलग, रिश्वत देने का गुनाह अलग, सूद खाने का, ये जितने गुनाह हैं, गुनाह से मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं, तो ये अलामत है कि ईमान की सतह बहुत नीचे जा चुकी है। इस इंसान को इलाज करना होगा। वो इलाज क्या है? नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, अच्छी सोहबत में बैठना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, और साथ में गुनाह के अंजाम को सोचना कि मैंने अगर किसी फीमेल के साथ गलत ताल्लुकात कायम किए, अंजाम क्या होगा, मैंने अगर शराब पी, अंजाम क्या होगा, मेरी अगर रिश्वत पी, अंजाम क्या होगा, और उस अंजाम के लिए मैं अपने आप को कैसे तैयार करूंगा। अब या मिसाल याद आ गई, मैं मिसाल अर्ज कर देता हूं। एक जगह फसाद हो गया, हिंदू मुस्लिम फसाद। एक घर से खातून निकली है खाला के घर जाने के लिए। बाहर चूंकि फसाद हो गया था, इसलिए वो खाला के घर भी नहीं जा सकी, अपने घर भी वापस नहीं आ सकी, तो वो मस्जिद में पहुंच गई। मस्जिद में भी कोई नमाजी नहीं, वहां इमाम है, और इमाम जवान लड़का है, ये लड़की अंदर पहुंच गई। इमाम साहब ने कहा, भाई आप यहाँ क्यों आ गई? कहने लगे, देखो मैं घर से निकली थी खाला के यहाँ जाने के लिए, बाहर हालात ठीक नहीं है, मैं घर भी नहीं जा सकती, खाला के यहाँ भी नहीं जा सकती, तो मैं जान बचाने के लिए फिलहाल यहाँ आ गई। उसने कहा, भाई यहाँ तो और कोई है ही नहीं, आप कहाँ रहोगी? उन्होंने कहा, यहीं रहूंगी। इमाम साहब भी ज्यादा सख्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि बाहर कहाँ निकाल, 12 रात गुजारनी एक ही कमरे में। इमाम जवान लड़का, खाना भी उनके पास नहीं है। बहरहाल उसने कहा, जी एक बेड, एक बिस्तरा है, आप सो जाए इस पर। जाहिर है उस खातून को कहाँ नींद आती, बहरहाल वो लेटी रही। ये नौजवान लड़का जो इमाम था, इसने शमा जलाई और किताब खोल करके पढ़ने लगा। दरमियान में रात में वो शमा के ऊपर अपनी उंगलियां लगाता था, और जब उंगली जलने लगती थी फौरन पीछे निकालकर फूंक मारता था, फिर किताब मुताला करता था। 8-9 घंटे के बाद फिर उंगली लगाता था शमा पर। सारी रात यही होता रहा। सुबह को लड़की का बाप निकला है बेटी को ढूंढने के लिए। बहरहाल होते होते जब कहीं मिली नहीं, तो इमाम साहब के पास आया कि कल शाम हमारी बेटी कहीं निकली थी, वो पता नहीं चल रहा कहाँ। उसने कहा, जी मेरे कमरे में। वालिद को खुशी हो गई, अपनी बेटी को बुलाया, कहने लगा, बेटा ठीक हो आप? कहने लगा, जी ठीक। कोई परेशानी नहीं हुई? कहने लगा, कुछ नहीं। रात ठीक तरह गुजरी? कहने लगा, हाँ ठीक तरह गुजरी। तो चलें घर? जी हाँ। बेटी ने कहा, अब्बाजान इमाम साहब से जरा पूछें कि रात को क्या कर रहे थे? वालिद ने कहा, क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा, आप इनसे पूछें। इस शख्स ने इमाम साहब से पूछा, भाई आपने क्या किया रात को? कहने लगा, जी मैंने तो कुछ नहीं किया। कहने लगे, तो कह रही है। कहने लगा, नहीं इन्हीं से पूछे क्या मैंने किया। कहने लगे, बेटा बताओ क्या क्या? कहने लगा, जी अपनी उंगली शमा पर क्यों लगाता था? इमाम साहब ने कहा, जी हाँ बात सही है। कह रहे, मैं कमरे में हूं, मैं भी जवान, एक खातून जवान मेरे कमरे में है, देखने वाला कोई नहीं है। मेरे दिल में बुरे ख्यालात उभरते थे। मैं अपने आप से कहता था कि अगर तुमने इसको टच किया तो जहन्नम की आग में तुम्हें जलना है, तुम जल सकोगे या नहीं, मुझे मेरा टेस्ट दे दो। और टेस्ट देने के लिए मैं उंगली लगाता था शमा पर, और शमा के बाद जब उंगली जलने लगती थी मैं फौरन कहता, देखो जब तुम शमा की गर्मी बर्दाश्त न कर सके तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। सारी रात मैंने यही किया है। वालिद हैरान हो गया, उसके बाद अपने घर चला गया, और घर जाकर अपनी अहलिया से कहा, शुक्र है बेटी ठीक ठाक महफूज हालत में वापस आ गई, और साथ में मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं कि हमको अच्छा सा दामाद भी मिल गया, और वो वही इमाम है। बहरहाल तो इंसान गुनाह के डर से अपने आप को बचाए, यही अलामत होती है ईमान की बुलंदी। रोजे को तकलीफ नहीं देना चाहिए, ये बात हमारे आम है, मेहरबानी करके वजाहत फरमाए। रोजे को तकलीफ नहीं देना चाहिए, ये जुमला तो वैसे नहीं बोला जाता, पर अगर इसके माना ये होंगे तो शायद ये हो सकते हैं कि रोजा रखने के बाद फिर रोजे को खराब नहीं करना चाहिए। किस चीज से? उन तमाम चीजों से जिनसे रोजे की तासीर खत्म है। मसलन एक शख्स ने रोजा रखा, दिन भर नाविल पढ़ता रहा। एक शख्स ने रोजा रखा, दिन भर टीवी देखता रहा। एक शख्स ने रोजा रखा, दिन भर लड़कियों से बातें करता रहा। एक शख्स ने रोजा रखा, शाम को हराम पैसे से इफ्तार कर रहा है। तो ये रोजे को तबाह करना है, रोजे को बर्बाद करना है, ये जुमला इस मतलब का हो सकता है। इफ्तार में जल्दी और सहरी में देर करें,
ہاں اس کے معنی یہی ہے آفتاب ڈوبنے کے بعد روزے کو لمبا نہ کریں، فوراً افطار کریں. اور سحری کے معنی یہ ہے صبح صادق سے پہلے پہلے، یعنی مقصد یہ تھا کہ آدھی رات میں سحری نہ کھائیں، مقصد یہ تھا کہ رات میں دیر سے افطار نہ کریں، جلدی افطار کریں اور دیر سے سحری کھائیں تاکہ دن کم سے کم ہو جائے. اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپشن 2 ہے. آپشن نمبر 1، آپ نکل جائیں، وضو کر کے واپس آئیں اور جہاں سے نماز آپ نے چھوڑی وہاں سے آگے شروع کر دیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا، نماز توڑ دیں اور نماز توڑنے کے بعد پھر واپس جا کر کے نیا وضو کر کے نئی نماز سٹارٹ کریں. یہ دوسری والی حالت زیادہ بہتر ہے بمقابلے پہلی. کیا تراویح چھوڑنے پر روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جواب ہے کہ ہاں، تراویح چھوڑنے پر روزے پر لازماً اثر پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تم پہ روزے فرض کیے، میں نے تم پہ رات کا قیام لازم کیا. ان اللہ فرض علیکم الصیام وسننت لکم القیام، میں نے رات کی تراویح تم پر لازم کی ہے. اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم ڈاکٹر سے دوائی لیں تو جو کھانے کی دوائی ہے وہ کھائیں اور جو پرہیز کی چیز بتائی اسے پرہیز کریں. اگر ہم نے کھانے کی دوائی کھائی اور پرہیز نہیں کیا تو علاج مکمل نہیں ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے کہ روزہ بھی رکھا جائے، تراویح بھی پڑھی جائے. لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی انسان تراویح نہیں پڑھ سکا تو یہ نہیں کہا جائے گا اس کا روزہ ضائع ہوگا، روزہ پھر بھی روزہ ہے. اخلاق اور قانون میں کیا فرق ہے؟ بہت شاندار سوال ہے اور بہت ڈیٹیل میں گفتگو کرنے کی چیز ہے. اخلاق اور قانون میں فرق یہ ہے، فرض کیجئے ایک آدمی نے ہم کو گالی دی، قانون کا تقاضا ہے کہ میں اس کو سزا دلواؤں، اخلاق کا تقاضا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو واقعہ میں نے عرض کیا تھا اس میں قانون کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو سزا دی جاتی اور اللہ کے نبی نے اخلاق کا مظاہرہ کر کے اس کو معاف کر دیا. ایک شخص نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے حق دیتا ہے اسلام بھی اور قانون بھی کہ میں اس تھپڑ کا قانونی جواب ان کو دوں. وہ قانونی جواب کیا ہوگا وہ الگ بحث ہے، لیکن قانون اور اخلاق مجھ سے کہتا ہے کہ معاف کر دو. تو اخلاق برتر چیز ہے، قانون کمتر چیز ہے. میرا اس شخص کے ذمہ قرضہ ہے اور 1 مہینے کے لیے قرضہ ہے، 1 مہینے کے بعد مجھے اس کے خلاف کلیم کرنے کا حق ہے اور یہ قانون میرا حق ہے. اخلاق کہتا ہے اگر اس نے 1 مہینے کے بعد تم کو قرضہ ادا نہیں کیا تو اور مہلت دے دو اور ڈھیل دے دو. 1 مہینے کے بعد بھی یہ قرضہ نہ ادا کر سکا، اخلاق کہتا ہے اور مہلت دے دو. قانون کہتا ہے تمہیں اس کے خلاف ایکشن لینے کا حق ہے، حتیٰ کہ تمہیں کہنے کا حق ہے تم اپنے ہاتھ میں گھڑی مت رکھو، گھڑی میں نکال لوں گا کیونکہ تاکہ میں اپنا پیسہ وصول کروں. تو اخلاق کا دائرہ وسیع ہے، قانون کا دائرہ محدود ہے. اخلاق سے دل جیتے جاتے ہیں، قانون سے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، قانون سے حق کے محفوظ ہوتا ہے اور اخلاق سے ترحم پھیلتا ہے، رحم انسانیت پھیلتی ہے. اگر کسی نے خواب میں کسی آدمی کو دیکھا اور لوگ زور زور سے چلاتے ہیں کہ محمد اے محمد، تو کیا وہ محمد ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. یہ ایک اعتبار سے بہت نازک معاملہ ہے کیونکہ معاملہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. مزید یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میری شکل میں کوئی اور نہیں آئے گا. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے انسان کے روپ میں کوئی اور آ گیا، لیکن نبی کے روپ میں کوئی اور آ جائے ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ نے گویا مادی سیکورٹی کا ایک خاص انتظام فرمایا کہ کوئی اور آئے اور کہے میں محمد ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. نمبر 3، کبھی ایسا ہوگا کہ حضور کی زیارت ہو جائے گی مگر شکل وہ نہیں آئے گی جو شکل ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ جی میں حیران ہوں. کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے میں نے حضور کی زیارت کی، سگریٹ پیتے ہوئے. میں نے کہا کہنے لگے میں حیران ہوں یہ کیا؟ تو میں نے کہا آپ کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، سگریٹ پینا اچھا ہے برا ہے؟ کیا تم کو اچھا لگ رہا ہے یا برا؟ کہنے لگا جی اچھا نہیں لگ رہا ہے. میں نے کہا یہ میسج تم کو دیا گیا کہ جو کام تم مجھے کرتے ہوئے اچھا نہیں، میں بھی اچھا پسند نہیں کرتا تم وہ کام. کہنے لگا آج ہی کے بعد توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد کبھی نہیں پیوں. اسی لیے تم کو اس شکل میں دکھائے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کالا چشمہ پہنا تو سفید چیز بھی کالی نظر آئی. بس ٹھیک اسی طرح سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور کی زیارت ہو گئی اس حال میں کہ حضور کی شکل وہ نہیں، کوئی اور شکل دکھائی گئی. نمبر 3، یہاں کشمیر میں بہت لوگ حضور کی زیارت کرتے رہتے ہیں طرح طرح کے حالات میں. جیسے سیلاب کے دنوں میں بہت لوگوں نے حضور کی زیارتیں کی اور حضور نے غم کا اظہار فرمایا میری امت کا کیا ہو گیا. اور ایسا ہی ہماری جاننے والی خواتین میں سے خاتون نے کہا کہ میں نے خواب میں سنا کہ ازواج مطہرات عیدگاہ میں آئی.
तो हम भी दौड़ करके पहुंची वहां। तो अज़वाज मुताहरा को हमने बुरके में देखा और फरमाया ये तमाम कश्मीरी औरतें जो बगैर बुरके के हैं ये हमारे रास्ते पर नहीं है, इसीलिए सैलाब आया। और फिर कहा कि अगर ये सिलसिला बढ़ता रहेगा तो और आए। ये कहकर उसकी आंख खुल गई। खैर, तो हुजूर को जब इस तरह से ख्वाब में दिखता है तो उस वक्त इस आदमी को देखना पड़ता है, इस आदमी के हालात देखने पड़ते हैं। फिर ख्वाब में उसने क्या देखा, लोग चिल्ला रहे हैं मोहम्मद मोहम्मद, तो वो हुजूर की जात नजर आई या कोई चीज जाती हुई नजर आई। इसी तरह से कभी हुजूर का मसलन जनाजा होता हुआ नजर आया, उसका मतलब कुछ और होता है। कभी हुजूर जवानी में नजर आते हैं, उसका मतलब कुछ और होता है। कभी बुढ़ापे में नजर आते हैं, उसका मतलब कुछ और। कभी बहुत गमजदा, कभी बहुत खुश। तो हालतें अलग अलग हैं, ताबीरें भी अलग अलग हैं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया था कि एक बार मेरा जवाब था कि हमारा ईमान और दुनिया में हर चीज अल्लाह के सुबूत है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या लॉजिकल जवाब दें, मैं ईमान ले आऊंगा। साहब, पहले तय ये करना है कि लॉजिकल किसे कहते हैं। जो आदमी कहता है लॉजिकल जवाब दें, उसको पहले ये समझना है कि लॉजिकल कहते हैं किसको हैं। जवाब ये है कि दुनिया में कोई चीज खुद हो सकती है कि नहीं। आपसे सवाल किया जाएगा, जंगल के अंदर एक झोपड़ी है, क्या ख्याल है, खुद बनी है या किसी ने बनाई? जाहिर है खुद बनी। सड़क के अंदर गोबर पड़ा हुआ है, क्या ख्याल है, ये खुद ब खुद कहीं से गोबर आया या किसी कोई जानवर गुजरा होगा? हम बाहर निकले, वहां देखकर सड़क पर खून पड़ा हुआ है, क्या अलामत है, कोई ना कोई जख्मी है। हमने आवाज सुनी, अलामत है कि कोई चीख रहा है। हमने कुत्ते की आवाज सुनकर के कुत्ते को पहचानते हैं। कायनात का सारा निजाम बता रहा है कि मेरे पीछे कोई ताकत काम कर रही है। इसीलिए मैं एक हवाला बताऊंगा किताब का नाम है खुदा मौजूद है। किताब का नाम है खुदा मौजूद है। उसमें साइंस के तकरीबन हर शोबे के आला दर्जे के माहिरीन की राय ये है कि नहीं साहब, खुदा के बगैर ये कायनात नहीं है। हर इल्म के आला दर्जे के जो माहिरीन की राय आखिर में आई है वो यही है कि सुप्रीम पावर कहीं ना कहीं कोई ना कोई है। एस्ट्रोनॉमी वाला आखिर में कहता है इससे आगे कुछ है, बॉटनी वाला आखिर में कहता है इससे आगे कुछ है, हर इल्म वाला आखिर में कहता है कोई ना कोई है जो ऊपर से इसको कंट्रोल कर रहा है, जहां इल्लत और मालूम का सिलसिला खत्म होता है। अब इसके बाद भी अगर कोई इंसान न माने तो क्या किया जाएगा? दुनिया में मुकदमेबाजी होती है, एक आदमी 100% रॉन्ग होता है फिर भी कहता है मैं हक पर हूं। तो हक को न मानने वाली भी दुनिया में लॉजिक नाम है इस चीज। हिदायत का दरवाजा खुल जाए तो छोटी चीज पर भी हिदायत मिलती है, और वरना तो ऐसा भी होता है ऐसा सूरज तोड़ कर ला कर दिखा दिया तब भी इंसान नहीं मानता। न मानने का तो दुनिया में कोई इलाज नहीं। क्या मर्द और औरत की नमाज के पढ़ने में तरीक़ में फर्क है? जवाब है यकीनन फर्क है। मर्दों के लिए जमात है, औरतों के लिए जमात नहीं। मर्दों के लिए अजान है, औरतों के लिए अजान नहीं। मर्दों के लिए जहरी नमाज है, औरतों के लिए जहरी नमाज नहीं। मर्द के पास में खड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं, मर्द औरत के पास में खड़ा हो जाएगा तो नमाज सही नहीं होगी, क्योंकि औरत के बदन के साथ जो टच करेगा इसकी नमाज टूट सकती है, हत्ता कि वजू टूट जाएगा। इस टच करने की एक माना फिजिकल टच है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला यही कहते हैं अगर जिस्म के साथ टच कर गया तो वजू टूट जाएगा। तो अब अगर मर्द और औरत एक साथ खड़े हो गए तो मर्द का तो वजू फौरन टूट जाएगा। इस एतबार से मर्द और औरत की नमाज में लाजिमन फर्क है। इसके बाद फिर कुछ चीज़ों में इख्तलाफ रहता है कि साहब औरतें जो है वो कानों तक हाथ उठाएं, कंधे तक हाथ उठाएं, तो हाँ इसमें फर्क हो सकता है। कोई अभी कहेगा कंधे तक हाथ उठाएं, कोई ये जौहरी फर्क नहीं है। जौहरी फर्क वो है और वो फर्क जरूर। क्या माहाना सदक़े पर फिदिये की नियत कर सकते हैं या फिर फिदिये के लिए अलग से नियत करनी होगी? जवाब यह है कि फिदिये के लिए बाकायदा नियत करनी होगी। माहाना सदका जो आपका हो रहा है वो सदके पर फिदिये की नियत नहीं कर सकते, लेकिन अगले महीने में जब आप सदका करेंगे वो सदका करने से पहले अगर फिदिये की नियत कर ली तो फिदिया बन जाएगा। क्या गुस्ल खाने में वजू के दौरान दुआ पढ़ना जायज है? जवाब, वजू खाने दो किस्म के हैं। एक वो वजू खाने हैं जो जिन वजू खानों के अंदर टॉयलेट भी है, और वो टॉयलेट वो कश्मीरी टाइप का पुराना जिसमें जो नाबाकी होती थी वो मौजूद होती थी। इस तरह के गुस्ल खाने में दुआएं नहीं पढ़नी है। और आजकल के जो हमारे टॉयलेट्स हैं जिनमें नापाकी मौजूद नहीं, बदबू भी मौजूद नहीं, इंसान जो ही ज़रूरत पूरी करता है उसके बाद उसमें ड्रेन करता है तो सारा अंदर चला जाता है, और हमारा जो गुस्ल खाना है वॉशरूम है वो बिल्कुल साफ होता है। इस वॉशरूम में वजू के दौरान सारी दुआएं पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं आखिर में। यानी आजकल का हमारा जो नॉर्मल वजू खाने और वॉशरूम है इनमें दुआओं पढ़ने की इजाजत है। और इस पर बहुत लंबी डिस्कशन हुई है मक्का मुकर्रमा में, देवबंद में और दूसरी जगहों पर, वहां यही फैसला हुआ है। दौर जदीद में जबकि डिजिटल कुरान करीम मौजूद है तो क्या है? बहुत अच्छा सवाल।
جواب یہ ہے کہ صاحب اصل میں قرآن حالت حیض میں پڑھنا منع ہے، قرآن حالت حیض میں پڑھنا ہی منع ہے، ڈیجیٹل ہونے نہ ہونے کی بنا پر آپ ٹچ کریں گے، تو حالت حیض میں چونکہ قرآن پڑھنا ہی منع ہے، اس لیے آپ چاہے لکھا ہوا قرآن لیں یا ڈیجیٹل قرآن لیں یا موبائل کا قرآن لیں یا وہ جو نابیناؤں کے لیے قرآن ہوتا ہے بریل کوڈ کا قرآن لیں، سارے قرآن نہیں پڑھ سکتے، مینسز کی حالت میں منع ہے پڑھنا، جیسے انسان پر غسل لازم ہو اس وقت پڑھنا منع ہے، اسی طرح سے مینسز کی حالت میں پڑھنا منع ہے۔ البتہ اگر قرآن کی کوئی آیت دعا کے طور پر پڑھی جائے اس کی اجازت ہے، دعا کے طور پر، تسبیح کے طور پر۔ مثلا فرض کیجئے ایک خاتون کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس خاتون نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن کی آیت ہے، مگر اس نے تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی، بلکہ اس نے پڑھی ہے اس لیے کہ کسی کی موت کی خبر پر انا للہ پڑھنی ہوتی ہے۔ یا فرض کیجئے ایک خاتون مینسز کی حالت میں تھی اور اس کو بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا یا تمہارا بھائی پاس ہو گیا، یا خدا نخواستہ اس کا کوئی ٹیسٹ خطرناک آنے والا تھا لیکن ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، وہ صحیح آ گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ بچ گیا، تو اس نے فوراً کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین مینسز کی حالت میں اس نے پڑھا، یہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت والی فرض نماز کی جماعت میں تیسرے رکعت میں شامل ہو، اس کو جماعت کے بعد جو 2 اور رکعتیں ادا کرنی ہیں، مطلب وہ 2 رکعتیں پہلی اور دوسری بنے گی یا تیسری چوتھی؟ بہت اچھا سوال ہے، سوال سارے اچھے ہوتے ہیں، یہ بھی ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں جب کوئی انسان مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں ادا ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں امام کے ساتھ اس نے پڑھی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ جب کھڑا ہوگا تو پہلی والی 2 رکعتیں پڑھے گا، اور پہلی والی 2 رکعتیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے اس کو سورہ فاتحہ، اس کو سبحانک اللہم بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، سورت بھی پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں الحمد بھی پڑھنا ہے اور سورت بھی پڑھنا ہے۔ یہ پہلی والی 2 رکعتیں ادا بعد میں ہوئی، لیکن ادا کرنی اسی طرح سے جس طرح سے پہلے پڑھنی ہوتی۔ ہمارے ہاں سحری کے وقت میں جو نیت عام وبی صومی غد نویت من شہر رمضان ہے، کیا یہ نیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ جواب بالکل نہیں، یہ نیت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نیت اس کا نام ہے بھی نہیں، اصل میں نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ دل کے ارادے کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو فرق بتاتا ہوں دل کے ارادے کا۔ شمع جل رہی ہے، ہم نے پھونک ماری اور شمع بجھ گئی، کانگڑی بجھ رہی ہے، ہم نے پھونک ماری اور کانگڑی جل گئی۔ پھونک سے آگ جلتی ہے کہ پھونک سے آگ بجھتی ہے؟ شمع جل رہی تھی، ہم نے پھونک ماری، شمع بجھ گئی، اور کانگڑی بجھ رہی تھی، ہم نے انگاروں میں پھونک ماری، وہ سلگ گئی۔ پھونک سے آگ بجھتی ہے کہ پھونک سے آگ جلتی ہے؟ جواب ہے جلتی بھی ہے اور بجھتی بھی ہے۔ اور کیسے ہوگا؟ کہ آپ کی نیت سے۔ اگر آپ نے بجھانے کی نیت سے پھونک ماری ہے تو شمع بجھ جائے گی، اور اگر جلانے کی نیت سے ہے تو انگارہ سلگ جائے گا۔ ٹھیک، بہت اچھا۔ آپ نے کسی کو کہا ماموں، یہ گالی ہے یا احترام ہے؟ میں مثال بتاتا ہوں، 2 آدمی آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، آپ نے بیچ میں جا کر دخل دیا، انہوں نے فوراً کہا کیا مام چکا کیا جا میں، یہ لفظ مام گالی ہے۔ ٹھیک، اور اس کے بعد آپ سے پوچھیں صاحب یہ کون ہے؟ کہ ہمارا مام جان۔ تو جس ماموں کا ماموں کہہ رہے ہیں وہاں یہ لفظ احترام ہے، اور دوسرے کا یہ لفظ آپ نے استعمال کیا بطور گالی کے۔ فرق کیسے ہوگا؟ نیت سے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے نیتوں سے فرق ہو جاتا ہے۔ نیت نام ہے کہ صاحب میں آج دن بھر کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے نہیں کہ ڈائٹنگ کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ میں نے دل میں ارادہ کیا، اسی کا نام ہے روزے کی نیت۔ لیکن عام انسان یہ کر نہیں پاتا۔ اس عام انسان کے وہم کو دور کرنے کے لیے کتاب والوں نے لکھا تلیچ زئی سے فنا وبی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ اس آدمی کی کمزوری کا علاج نکالا گیا، ورنہ شریعت کا حکم نہیں آپ زبان سے نیت کرو۔ اور آج بھی کتنے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں؟ آپ صبح کو سحری کھا رہے ہیں، آپ یہ سحری کھانا ثبوت ہے نا اس بات کا کہ آپ پورے دن کے لیے کھا رہے ہیں، تو آپ کا دل کا صبح کا سحری کھانا یہی نیت ہے۔ الگ سے وبی صومی غد نویت من شہر رمضان نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ یہ لازم ہے۔ البتہ یہ عام انسان جو نہیں سمجھ پاتا، یہاں کشمیر کے لوگ ایک کام کریں گے تو ان سے کیا نیت ہے؟ ان کی ویسا نیت ہے، کام کیا پھر کیا؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، جناب میری بیوی سے لڑائی ہو گئی، اور لڑائی میں نے بیوی سے کہا سشک میں ماج برابر، سشک میں بینی برابر، سشک میں کوری برابر، ان سے کیا نیت ہے؟ ان کی کیا نیت؟ کہ فوراً کہتا نیت کچھ نہیں، بلکہ تم نے اپنی بیوی کو کہا سشک میں بینی برابر، نیت کیا ہوتا ان کی؟ اب اس سے کہتے ہیں دیکھو تمہاری بہن تمہاری حرام ہے، لگا بالکل، تم نے اپنی بیوی کو اپنی بہن کے برابر کہا،
اس کا مطلب ہے نا کہ جیسی تمہاری بیوی تمہاری بہن تمہاری حرام ہے ایسی بیوی آنا جانا آتی ہے اب جو سونا بیچنا میں تو نیت ہی ہے. اب یہ ہے بیچارے یہاں کی مجبوری. تو ایسے انسانوں کو تمہیں نیت کس کا ہے سکار دل سے کس کا کرو نیت دل سے نیت کرو نا. کہا گا جی دل سے کیسے نیت کروں گا. اس انسان کا علاج بتایا گیا. تم زبان سے کہو ابھی سومی غدن نویت. اب جناب غد یہ کل کو روزہ رکھنا ہے. یہ کل کہاں ہے. کہنے لگا جی کل ہی ہے. آپ سحری جس وقت کھا رہے ہیں وہ ابھی صبح شادی سے پہلے کا دن ہے. صبح شادی کے بعد کل کا دن شروع ہو جائے گا. اس لیے کل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے.